السلام علیکم، کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ ٹوڈے آج ہمارا پیر کامل ناول ہم کریں گے پارٹ 14۔ لیکن اس سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے چینل پہ نیو سبسکرائبرز ہیں ان سب کے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور انہیں ویلکم کرنا چاہوں گی۔ تو کائنڈلی اسی طرح سے ہمارے چینل کو سپورٹ کیجیے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور جتنے بھی آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز ہیں کائنڈلی انہیں بھی کہیے گا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ So let's continue with our novel پیر کامل پارٹ 14۔ 2 ہفتے بعد اس کی آواز بحال ہو گئی تھی، اگرچہ ابھی اس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی مگر وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا، اور ان 2 ہفتوں میں وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا۔ وہ زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا، شاید زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی وجود رکھتی ہے، اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا۔ بولنا نہیں، سننا، صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت اہم ہوتا ہے، اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا، اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا، مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہنی پراگندگی کا شکار ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے خواب راتیں نہیں گزاری تھی، مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز لیے بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلز نہیں لیتا تھا تو وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا تھا۔ اس نے نیو ہیون میں بھی ایسے ہی چند ہفتے گزارے تھے، اتنے ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک، مگر تب صرف الجھن اور اضطراب تھا، یا شاید کسی حد تک پچھتاوا، مگر اب ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا، خوف سے۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رات اسے کس چیز سے زیادہ خوف آیا تھا، موت سے، قبر سے، یا پھر دوزخ سے۔ امامہ نے کہا تھا ایسٹسی کے بعد پین ہوتی ہے، موت پین تھی۔ اس نے کہا تھا پین کے بعد نتھنگنیس ہوگی، قبر نتھنگنیس تھی۔ امامہ نے کہا تھا نتھنگنیس کے بعد ہیل آ جائے گا۔ وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس ایسٹسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کر دیتی۔ اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا؟ وہ میری ہی عمر کی ہے، وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا، آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھیں جیسی میرے پاس تھی، پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں، اور وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا نہیں چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا، اس کے الجھنوں میں اضافہ ہوا، ختم نبوت پر اختلاف کیا، اتنا اہم ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ میں نے اسد سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے، جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والوں سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اسے امامہ ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا، وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے بہت بار سالار سے یہ جملہ کہا تھا، اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑھنے لگا تھا۔ آخر وہ یہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی؟ یہ کہ وہ کوئی بہت بڑے اسکالر یا ساتھی اور اس سے کمتر؟ اب وہ سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، وہ واقعی تب تک کچھ بھی نہیں سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا تھا کہ وہ کس گندگی میں رہتا ہے؟ اسے اپنے بچائے دوسرے گندگی میں لپیٹے اور گندگی میں رہتے نظر آتے ہیں، وہ تب بھی گندگی میں ہی تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ اسے پہلی بار اب ان دونوں چیزوں سے گھن آئی۔ آئینے کے سامنے رکھے ہوئے ہونے پر یہ جملہ کسی بز ورڈ کے طور پر طرح کئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ وہ ہر بار اس ذہن سے جھٹکتا، کچھ مشتل ہو جاتا، اپنے کام میں مصروف ہو جاتا، مگر اب پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ اپنا گریبان بند رکھنے لگا تھا، اپنی آنکھوں کو جھکانے لگا، وہ آئینے میں بھی خود اپنی آنکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگا تھا۔ اس نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا تھا کہ کسی کو اس کی آنکھوں، اس کی نظروں سے گھن آتی تھی، خاص طور پر کسی لڑکی کو۔ یہ اس کی آنکھیں نہیں، ان کی آنکھوں میں جھکانے والا تاثر تھا جس سے امامہ ہاشم کو گھن آتی تھی۔
اور امامہ ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شناخت نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھا اور وہ ایسی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا۔ امامہ ہاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر نظر ہٹا لیتی یا کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی۔ سلار کو خوش فہمی تھی کہ وہ اس سے نظریں اس لیے چرا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ اسے پہلی بار اس کے منہ سے فون پر یہ سن کر شوق لگا تھا کہ اسے اس کی آنکھوں سے گھن آتی تھی۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس نے کہیں پڑھا تھا، تو کیا میری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی تھی؟ اسے تعجب نہیں ہوا، ایسا ہی تھا، مگر اس گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا، اور امامہ ہاشم پاک تھی۔ اگلا سین۔ آپ اب مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں، اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، سلار نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ وہ دوبارہ جھیل جا رہا تھا اور جانے سے پہلے سکندر نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہی پرانی نصیحتیں کسی موہوم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھوسنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار اس کی بات شروع کرتے ہی سلار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کو اس کے الفاظ پر یقین آیا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں پر واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے والا سلار نہیں رہا تھا، اس کی زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی، اس کا حلیہ، اس کا انداز، سب کچھ۔ اس کے اندر کے شعلے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا تھا۔ صحیح ہوا تھا یا غلط؟ یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا بری؟ خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے، مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار پڑنے والی چوٹ بڑے بوڑھوں کو رلا دیتی ہے، اور پھر کیسے کہ اس 22 سال کا لڑکا تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آ رہے ہیں یا تاریکی میں داخل ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا، مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے، بلکہ ہر حال میں چلتا ہے۔ سر اٹھانے پر آسمان ہی ہوتا ہے، سر جھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے، دکھائی دے یا نہ دے، مگر زندگی میں سفر کرنے کے لیے صرف 4 سمتوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے: دائیں بائیں آگے پیچھے۔ 5ویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے، وہاں زمین نہ ہو تو پاتال آ جاتا ہے، پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ 6ٹھی سمت سر سے اوپر ہوتی ہے، وہاں جایا ہی نہیں جا سکتا، وہاں اللہ ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہ آنے والا، مگر دل کی ہر دھڑکن، خون کی ہر گردش، ہر آنے جانے والے سانس، حلق سے اترنے والے ہر نوالے کے ساتھ محسوس ہونے والا۔ وہ فوٹوگرافک میموری، وہ 150+ آئی کیو لیول، اب اسے عذاب لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا، وہ سب جو وہ کرتا رہا، وہ کچھ بھی بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا۔ اگلا سین۔ نیو ہیون واپس آنے کے بعد اس نے زندگی میں ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا۔ اس رات اس جنگل میں ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندے بلکتے ہوئے کیے گئے تمام وعدے سے یاد تھے۔ وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا، معمولی سے رابطے اور تعلق کے بھی بغیر۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، وہ صاف کو تو ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اس حد تک ہو جائے گا، اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اس کی توقع نہیں کرتا تھا۔ چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چہمگوئیاں کرتا رہا، پھر یہ چہمگوئیاں اعتراضات اور تبصروں میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد طنزیہ جملوں اور ناپسندیدگی میں سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا، نہ کوئی اس کی زندگی کا۔ اس نے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے، اس میں جلال انصر سے ملاقات کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا۔ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی سی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا، باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنا رول کے لیے شرمندہ تھا، وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر کے ساتھ ہاسپٹل کی کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال انصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی اور اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال انصر اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے اور وہ 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھے ہی سالار سے کہا۔ یہ اہم نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی تھی، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس میں شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا
اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے؟ میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھی، سلار نے کہا۔ لنچ؟ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنے لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، سلار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ جلال نے اپنی بھویں چکائیں۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں ماما کا دوست نہیں تھا، وہ میرے دوست کی بہن تھی، صرف میری نیکسٹ ڈور نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ میری اس سے معمولی جان پہچان تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری بہت گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب ماما گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں، وہ آپ کے پاس اس لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماما سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں پہلے اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی، سلار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جلال، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ پہلی بات یہ کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا بھی تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، سلار نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے، اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی، جلال نے اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو، وہ ابھی بھی آپ کے انتظار کر رہی ہو۔ میں اس طرف کے امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے لیے اپنے کیریئر کے اسٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں، وہ بھی اس سے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیوں دوں؟ تمہارے سارے معاملے میں کوئی تعلق نہیں۔ میں اسے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں تب بھی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے کے بعد تم دوبارہ آ کر وہی پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو، جلال نے قدرے ناراضی سے کہا۔ میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا، سلار نے نرمی سے کہا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا، تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو، جلال نے سلاد کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سلار اسے دیکھتا رہا۔ وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔ میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا۔ شادی مجھے اس سے نہیں کرنی، پھر ڈھونڈنے کا فائدہ؟ سلار نے گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے، بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا تھا، کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ تب کہ آپ یہ جانتے تھے کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ سے بہت انسپائرڈ ہے۔ میں دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھ پر فرض کر دیا گیا ہے میں اس کی مدد ضرور کروں۔ میری ایک ہی زندگی ہے، اور میں اسے کسی دوسرے کی وجہ سے تو خراب نہیں کر سکتا۔ اور پھر تم بھی مسلمان ہو، تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے؟ میں تو تب بھی تم سے کہا تھا کہ تم اس سے شادی کر لو، تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، جلال انصر نے قدرے چھپتے ہوئے انداز میں کہا۔ سلار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔ شادی؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں، تم میرے سے رابطہ کروا دو تو میں تم سے شادی پر تیار کر لوں گا، اچھے آدمی ہو تم، اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار تو 1.5 سال پہلے بھی بڑی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روپیہ وغیرہ ہوگا تمہارے پاس۔ ویسے یہاں کس لیے ہو؟ MBA کر رہا ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جاب تمہیں مل جائے گی، روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے، لڑکیوں کو اور کیا چاہیے، امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے، جلال نے چٹکی بجاتے مسئلہ حل کیا تھا۔ سارا مسئلہ تو اسی جاننے نے ہی پیدا کیا ہے، وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے، سلار نے جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، سلار نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، لڑکیاں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں، جلال نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ ون سائیڈڈ افیئر تو نہیں ہوگا، آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالو تو ضرور ہوں گے، سلار نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تھوڑا بہت انوالو تھا، مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔ مگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھی تو آپ اس کو اس کے بارے میں ماما کو انوالو ہوتے ہوئے ہی بتا دینا چاہیے تھا، کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع رکھتی نہ، اور آپ پر اس قدر انحصار کرتی۔ میں امید کرتا ہوں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ سے اس نے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی بات یا وعدہ کیا ہی نہیں تھا،
جلال کچھ کہنے کے بجائے خشمگین نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے کیا جتانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے چند لمحے کے بعد اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دیکھ کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹس سے شادی کی بات کر لی ہے۔ میں نے اسے اپنا فون دیا تھا، وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لے۔ یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ آپ اسے شادی کے لیے اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً مجھے پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پرپوز کیا ہوگا۔ جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ میں اسے پرپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ مان لیتا ہوں اس نے پرپوز کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھتا رہا۔ انکار نہیں کیا ہوگا، سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے۔ آپ کو بھی بتایا ہوگا کہ اس نے کہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ میں آپ کو ہے۔ میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں، مگر اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے، میں مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹک سکتا، نہ ہی کسی کو دھوکہ اور فریب دے سکتا ہوں۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کی مدد کے لیے، ہو سکتا ہے میں نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو، پھر بھی آپ انکار پر مصر ہیں تو میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مصافحے کے بعد جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ۔ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر اس نے خود کلامی کی۔ "It's really an idiot world out there." وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا۔ جلال انصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی انعام دینے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ محمد سے شادی نہیں کرتا، اور جلال انصر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ماما کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر یہ شاید اس لیے بہت سے نئے سوالات پیدا کر رہا تھا۔ وہ جلال سے آج ملا تھا، 1.5 سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اس طرح بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والے اثر مختلف ہوتا، تب ماما کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا، اور شاید 1.5 سال پہلے وہ ماما کے بارے میں اس بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا۔ وہ ایک ذہنی رو میں اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹا ہوا محسوس کرتا اور اگلی ذہنی رو سے پھر الجھن کا شکار کر دیتی۔ اگلا سین MBA کا دوسرا سال بہت پرسکون گزرا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی تھی۔ وہ گیمز پر صرف ڈسکشن میں ہی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا اور پھر گروپ پروجیکٹس کے سلسلے میں اس کے ساتھ وہ گزارتا۔ باقی کا سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا۔ ویکینڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامک سینٹر جانا تھا، جہاں وہ 1 عرب سے قرآن پاک تلاوت کرنا سیکھ کر رہا تھا اور قرآن پاک نے اس بات کو دہرایا کرتا تھا۔ پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ خالد عبد الرحمن نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔ وہ ویکینڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا۔ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی۔ قرآن پاک کی ان کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، "تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟" سالار اس کے اس تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھتا رہا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا۔ یہ بہت مشکل ہے اور پھر میرے جیسا آدمی نہیں کر سکتا، سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اپنی آج تک کی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا، جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں کوئی اور نہیں کر سکا، اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہن اور اس قدر زرخیز ہو اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، خالد نے کہا۔ آپ میری بات نہیں سمجھے، مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے، میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا، سالار نے وضاحت کی۔
جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں یہ تو دعویٰ نہیں کرتا، مگر تمہارے بارے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، تم نہ صرف بہت بآسانی سے حفظ کر لو گے بلکہ بہت کم عرصے میں۔ سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر سے یہی سوال کیا۔ سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتے رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔ کس چیز سے؟ قرآن پاک حفظ کرنے سے، خالد نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر کارپیٹ پر اپنی انگلیوں سے لکیریں کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا، صغیرہ کبیرہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے، میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق ہی نہیں ہوتے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے اس سارے گناہوں کے باوجود، تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو۔ اگر تم نے گناہ کیے مگر اب تم گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کرو، اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ سالار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارہ کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے اسے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی، وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی۔ کہاں سے؟ کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ دور کر رہا تھا۔ کون؟ کوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رویا جب اس نے پہلے 5 گھنٹے میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا تھا، وہ کچھ بھی نہیں بھولا تھا، زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں۔ آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپکپانے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بڑی دقت ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اگر اللہ یہ چاہے گا کہ اور تم خوش قسمت ہو گئے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو گے، اور نہ بھی کچھ کر اور اگر کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے۔ اس سے خالد عبد الرحمن کی بات یاد آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فصاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی، اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سلیپنگ پلز لینے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ یہ پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا۔ وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا، میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے۔ سالار منہ میں لے جانے والے پانی حلق میں اتار نہیں سکا۔ گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا۔ اس سال تمہارے ایم بی اے ہو جائے، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اسے کوئی سوال نہیں کر سکا تھا، اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ ایم بی اے کے فائنل سیمسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے 4 ہفتے کے بعد 23.5 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا۔ وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تکبر، کوئی تفخر، کوئی رشک، کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں ساتھ جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے، انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کعبے کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا، وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا مگر خانہ کعبہ جانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خالد عبد الرحمن کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکے ہوں، حج پر جانے کے لیے پیپرز جمع کروا دیے تھے۔
لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا ہے جب ان کے پاس گناہ نہیں ہوتے، نیکیوں کا ہی انبار ہوتا ہے۔ سرار سکندر کو یہ موقع تب ملا تھا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں نے گناہ کرنے سے خوف نہیں کھا رہا تھا تو اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ صرف یہی ہے نا کہ وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا، نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا، منہ سے معافی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں نکال سکوں گا، تو ٹھیک ہے، مجھے سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں تو اس سے زیادہ شرمندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں۔ ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اس بار وہ شخص میں صحیح، سالار سکندر ہی صحیح، اس نے سوچا تھا۔ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کو بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا، کس طرح اس سے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اسے دوسرے کے کندھے پر ڈال دینا چاہے گا، یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تھا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگ اس ہجوم میں دو سفید چادریں اوڑھے، کون جانتا تھا سالار کون تھا، اس کا آئی کیو لیول کیا تھا، کسے پرواہ تھی، اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی، کسے ہوش تھا اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے، کسے خبر تھی وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا، کون رشک کرنے والا تھا۔ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، بھگدڑ میں رونتا جاتا۔ اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا تھا، کس آئی کیو لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کہ کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب وہ ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شبہ باقی تھا تو وہ دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ انہی علائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔ اگلا سین۔ ایم بی اے میں اس کی شاندار کامیابی کس کے لیے بھی حیران کو نہیں تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے ہی اس کا اندازہ تھا۔ اس کے اور اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹ میں اتنا فرق تھا کہ اس کے پروفیسرز کو یہ ماننے میں کوئی عار نہیں تھا۔ وہ مقابلے کی اس دوڑ میں 10 گز آگے دوڑ رہا تھا اور ایم بی اے کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی اور اس کا ایم بی اے مکمل ہونے سے پہلے اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس 7 مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھی۔ تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے رزلٹ سے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا۔ میں واپس امریکہ جا رہا ہوں، میں یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کرو، میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ، سکندر عثمان نے اس سے کہا۔ پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا، میں جاب کرنا چاہتا ہوں، میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ سکندر عثمان حیران ہوئے۔ تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، تم مستقبل طور پر امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہو۔ پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا، لیکن اب میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ان سے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ وہ مسلسل ماما کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہاں ہر چیز اسے ماما کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے پچھتاوے اور احساس جرم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اور اسے دیکھتے رہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ تم ایڈجسٹ ہو سکتے ہو۔ سالار جانتا تھا کہ وہ اس کا اشارہ کس طرف ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ جاب کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چند سال جاب کر لو، لیکن اس کے بعد آ کر میرے بزنس کو دیکھو۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے اسٹیبلش کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ کچھ دیر سے سمجھاتے رہے۔ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اگلا سین۔ ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ امریکہ آ گیا تھا اور اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے یونیسیف میں جاب شروع کر دی۔ وہ نیو ہیون سے نیو یارک چلا گیا تھا۔ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا اور وہاں آنے کے چند ہفتے بعد اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے وہاں بھی یاد آ رہی تھی، اس کا احساس جرم وہاں بھی اس کے ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرنے لگا تھا۔ وہ ایک دن بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا اور دن رات اس میں مصروفیت نے اس حد تک بڑھ گئی کہ اب نارمل کر دیا تھا کہ کس طرف کام کے سنبھال نے اس کے ڈپریشن میں کمی کی تھی تو دوسری طرف وہ اپنے ادارے کے نمایاں ترین ورکرز میں شامل ہونے لگا تھا۔ یونیسیف کے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک جانے لگا۔ غربت اور بیماری کو وہ پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق اور ان حقائق کو اپنی تمام ہولناکی کے ساتھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق جسے
جاب میں ہی سمجھ آیا تھا۔ ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی، ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھا لینے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی۔ صرف 3 وقت کا کھانا، سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمت تھی، اسے تب سمجھ میں آیا۔ وہ یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ چارٹرڈ طیاروں میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس نے زندگی میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیے تھے کہ وہ پراسرار زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہا تھا، اور ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ وہ زندگی کی تمام بنیادی ضروریات سے محروم، صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ وہ ساری ساری رات جاگ کر اپنے ادارے میں کے لیے ممکنہ اسکیمیں اور پلان بناتا رہتا۔ ہاں، کہاں خوراک کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے، کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کہاں مزید امداد کی ضرورت ہے، کن علاقوں میں کس طرح کے پروجیکٹس درکار تھے۔ وہ بعض دفعہ 48 گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا۔ اس کے بنائے ہوئے پروپوزلز اور رپورٹ تکنیکی لحاظ سے اتنے مربوط ہوتے کہ ان میں کوئی خامی ڈھونڈنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا تھا، اور اس کی یہ خصوصیات اس کے ساکھ اور نام کو اور بھی مستحکم کرتی جا رہی تھی۔ اگر مجھے اللہ نے دوسروں سے بہتر ذہن اور صلاحیتیں دی ہیں تو مجھے ان صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانی لا سکوں، دوسروں کی زندگی کو بہتر کر سکوں۔ وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوچتا تھا۔ یونیسیف کے لیے کام کرنے کے دوران اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا، اور اس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ایوننگ کلاسز کو جوائن کرتے ہوئے اسے قطعاً کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کام اس کا جنون بن چکا تھا، اور پھر اس نے اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایک مشن۔ اگلا سین۔ فرقان سے سالار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا، جبکہ سالار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا۔ اس لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں۔ فرقان عمر میں سالار سے کافی بڑا تھا، وہ 35 سال کا تھا۔ لندن اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ پاکستان آ گیا تھا اور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ چند گھنٹوں آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سالار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیپنگ پلز کی ایک گولی پانی کے ساتھ نگل لی۔ فرقان نے اس تمام کارروائی کو خاموشی سے دیکھا۔ جب اس نے بریف کیس بند کر کے دوبارہ رکھ دیا تو فرقان نے کہا، اکثر لوگ فلائٹ کے دوران سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا، میں سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتا، فلائٹ میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ فرقان کو ایک دم کچھ تجسس ہوا۔ مشکل؟ سالار مسکرایا، میں سرے سے سو ہی نہیں سکتا۔ میں سلیپنگ پلز لیتا ہوں اور 3-4 گھنٹے سو لیتا ہوں۔ انسومنیا؟ فرقان نے پوچھا۔ شاید، میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا مگر شاید یہ وہی ہے۔ سالار نے قدرے لاپرواہی سے کہا، تمہیں چیک اپ کروانا چاہیے تھا۔ اس عمر میں انسومنیا یہ کوئی بہت صحت مند علامت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہیں، اس وجہ سے تم نے اپنی سونے کی نارمل روٹین کو خراب کر لیا ہے۔ فرقان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا۔ سالار مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ اگر رات دن مسلسل کام نہ کرے تو وہ اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا جسے وہ محسوس کرتا ہے، اور وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ امامہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اسے حد تک کہ اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ایک دن میں؟ فرقان اب پوچھ رہا تھا۔ 18 گھنٹے، بعض دفعہ 20۔ مائی گاڈ! اب اور کب سے؟ 2-3 سال سے، اور تب ہی سے نیند کا مسئلہ ہوگا تمہیں۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا نا؟ تم نے خود اپنی روٹین خراب کر لی ہے، فرقان نے اس سے کہا، ورنہ اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو تو ذہنی تھکن ہی ایک لمبی اور پرسکون نیند سلا دیتی ہے۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، سالار نے مدھم آواز میں کہا۔ یہی تو تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا۔ سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرقان نے اس سے کہا، میں اگر تمہیں کچھ آیتیں بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تو تم پڑھ سکو گے؟ کیوں نہیں پڑھ سکوں گا؟ سالار نے گردن موڑ کر سے کہا، نہیں، اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں اور وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے کہ انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے۔ فرقان نے وضاحت کی، فرقان میں حافظ قرآن ہوں۔ سالار نے اسی طرح لیٹتے ہوئے پرسکون آواز میں کہا۔ فرقان کو جیسے کرنٹ لگا۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے ایک سپارہ پڑھ کر سوتا ہوں، میرے ساتھ یقین یا اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں۔ سالار نے بات جاری رکھی، میں بھی حافظ قرآن ہوں۔
فرقان نے بتایا۔ سلار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ یقیناً ایک خوشگوار اتفاق تھا۔ اگرچہ فرقان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی مگر سلار کو پھر بھی یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ پھر تو تمہیں اسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو ہی نیند آئے، یہ مجھے عجیب لگتا ہے۔ سلار نے فرقان کو بڑبڑاتے سنا۔ وہ اب اپنے جوس کو ہلکا ہلکا مفلوج پا رہا تھا، اپنے حواس کو ہلکا ہلکا مفلوج پا رہا تھا۔ نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے فرقان کی آواز سنی اور ان کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تو مسکرا کر انکار کر دیتا، مگر وہ جس حالت میں تھا اس سے وہ انکار نہیں کر سکا۔ ہاں، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہے، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ پچھتاوے اور احساس جرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ مجھے کسی کے پیر کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے، جو مجھے میری زندگی کا راستہ دکھا دے۔ فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ سلار کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں بھی بے ربطی اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیپنگ پلز کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ خاموش ہو چکا تھا۔ فرقان نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا تھا۔ پیج نمبر 664۔ جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سلار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کی آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے۔ خود سلار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا۔ اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا؟ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبر اور ایڈریس کا تبادلہ کیا۔ پھر سلار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا مگر سلار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی، پھر سلار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی جبکہ فرقان کو لاہور کی۔ ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ اس سے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 2-3 دن بعد تھی اور سلار کے پاس ان 3 دنوں کے بعد بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسائل۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا۔ 10-15 منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سلار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ویسے بھی اس ویکینڈ پر اسلام آباد ہی ہوں گا، فرقان نے جواباً کہا۔ وہاں مجھے اپنے گاؤں میں اپنا اسکول بھی دیکھنے جانا ہے، اس کی بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے، اس سلسلے میں اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سلار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا۔ گاؤں؟ اسکول؟ کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں وہاں اپنے گاؤں میں۔ فرقان نے اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سے ایک کا نام لیا، بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال پر حیرانی ہوئی۔ لوگوں کی مدد کے لیے؟ اور کس لیے؟ چیریٹی ورک ہے؟ نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، میرا فرض ہے، یہ کسی اور پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔ اگلا سین۔ فرقان انیتا کی شادی میں واقعی آ گیا تھا۔ وہ خاصی دیر وہاں رکا۔ سلار کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ حیران تھا۔ تمہاری فیملی تو خاصی مغرب زدہ ہے۔ سلار کو ایک دم اس کی الجھن اور حیرانی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری فیملی کچھ کنزرویٹو ہوگی کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو۔ تمہارا لائف سٹائل مجھے کچھ سادہ سا لگا، مگر یہاں آ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ تم اور تمہاری فیملی میں بہت فرق ہے۔ آئی تھنک یو آر دا آڈ ون آؤٹ۔ وہ اپنے آخری جملے پر خود ہی مسکرا دیا۔ وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے صرف 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور 2 سال میں آڈ ون آؤٹ ہوا ہوں۔ پہلے میں اپنی فیملی سے بھی زیادہ مغرب زدہ تھا، اس نے فرقان کو بتایا۔ 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا امریکہ میں اپنی اسٹڈیز کے دوران؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، فرقان نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ کتنے عرصے میں کیا؟ تقریباً 8 ماہ میں۔ فرقان کچھ دیر تک کچھ نہیں کہہ سکا، وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے گہرا سانس لے کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم پر اللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہے، ورنہ جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ احسان کام نہیں۔ میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے کافی متاثر ہوا تھا، کیونکہ جس عمر میں یونیسکو میں جس سیٹ پر تم کام کر رہے ہو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک بار پھر بڑی گرمجوشی کے ساتھ سلار سے ہاتھ ملایا۔ چند لمحوں کے لیے سلار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ اللہ کا خاص کرم، اگر میں اسے بتا دوں کہ میری زندگی میں کیا کرتا رہا ہوں تو یہ؟ سلار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا۔ تم پرسوں کسی اسکول کی بات کر رہے تھے، سلار نے دانستہ طور پر موضوع بدلا۔ تم اسلام آباد میں نہیں رہتے؟ نہیں، میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں مگر میرا ایک گاؤں ہے، آبائی گاؤں، وہاں ہماری کچھ زمین ہے، ایک گھر بھی تھا۔ فرقان اسے تفصیل میں بتانے لگا۔ کئی سال پہلے میرے والدین اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے والد نے فیڈرل سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں اپنی زمینوں پر ایک اسکول بنا لیا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، انہوں نے پرائمری اسکول بنایا تھا۔ 7-8 سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، اب سیکنڈری اسکول بن چکا ہے۔ 4 سال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپنسری بھی بنوائی۔
تم اس ڈسپینسری کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، بہت جدید سامان ہے اس میں۔ میرے ایک دوست نے ایک ایمبولینس بھی گفٹ کی ہے، اور اب صرف میرے گاؤں کی ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے بہت سارے گاؤں کے لوگ بھی اسکول اور ڈسپینسری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سالار اس کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ مگر تم یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ تم ایک سرجن ہو تو تم یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ اس کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے۔ کیوں کر رہا ہوں یہ تو میں اپنے آپ سے بھی کبھی نہیں پوچھا، مگر میرے گاؤں میں اتنی غربت تھی کہ یہ سوال پوچھنے کی مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہم لوگ بچپن میں کبھی کبھار اپنے گاؤں میں جایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے تفریح تھی۔ ہماری حویلی کے علاوہ گاؤں کا کوئی مکان پکا نہیں تھا اور سڑک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سب کو یوں لگتا تھا جیسے ہم جنگل میں آ گئے ہیں۔ اب اگر ہم جانور ہوتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شہر کی طرح ہم جنگل میں دندناتے پھرتے، یہی سوچ کر کہ سب سے زیادہ مرعوب اور کوئی بھی ہمارے جیسا نہیں، نہ کوئی ہماری طرح رہتا ہے، نہ ہمارے جیسا کھاتا اور نہ ہمارے جیسا پہنتا ہے۔ مگر انسان ہو کر یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے انسان جانور جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ انسانوں کو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ انہیں ہر نعمت میسر ہے اور باقی ترس رہے ہیں، مگر ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے؟ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو تھی نہیں کہ میں اسے ہلاتا اور سب کچھ بدل دیتا، نہ ہی بے شمار وسائل۔ تمہیں میں نے بتایا ہے نا، میرے والد سول سرونٹ تھے، ایماندار قسم کے سول سرونٹ، اور میرا بھائی دونوں شروع سے اسکالرشپ پر پڑھتے رہے، اس لیے ہم پر ہمارے والدین کو زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑا۔ خود وہ بھی کوئی فضول خرچ نہیں تھے، اس لیے تھوڑی بہت بچت ہو جاتی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے والد نے سوچا کہ لاہور یا اسلام آباد کے کسی گھر میں اخبار پڑھ کر، واک کر کے یا ٹی وی دیکھ کر زندگی گزارنے کی بجائے انہیں اپنے گاؤں جانا چاہیے، وہاں کچھ بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشکلات کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، گاؤں میں نہ بجلی نہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا نے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ کر یہ ساری چیزیں منظور کروائیں۔ جب وہاں پرائمری اسکول بن گیا، ایک سڑک بھی آ گئی، بجلی اور پانی جیسے سہولتیں بھی آ گئی، تو گورنمنٹ کو اچانک وہاں ایک اسکول بنانے کا خیال آیا۔ میرے والدین کو خوشی تھی کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ اسکول کو اپنی زیر نگرانی لے۔ اس نے اپنے ٹیچرز بھجوائے اور کچھ عرصے کے بعد اسکول کو اپ گریڈ کر دے، مگر محکمہ تعلیم کے ساتھ چند ضوابطوں میں ہی بابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہونے کی صورت ان کے ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ بابا وہاں بچوں کو سب کچھ دیتے تھے، کتابیں، کاپیاں، یونیفارم اور ایسی کچھ ضروری چیزیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے فنڈز رکھے ہوئے تھے، مگر تم اندازہ کر سکتے ہو کہ گورنمنٹ کے پاس چلے جانے کے بعد اس اسکول کا کیا حشر ہوتا۔ سب سے پہلے وہ فنڈ جاتے، پھر باقی سب کچھ۔ اس لیے بابا خود ہی اسکول چلا رہے تھے۔ محکمہ تعلیم نے وہاں اسکول پھر بھی کھولا، مگر وہاں ایک بچہ بھی نہیں گیا۔ پھر ہار مان کر انہوں نے وہ اسکول بند کر دیا اور ہمارے اسکول کو اپ گریڈ کر دیا۔ بابا کے کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی، اس طرح اس کی اپ گریڈنگ ہوتی گئی۔ میں ان دنوں لندن میں پڑھتا تھا اور روپے بچا بچا کر بھیجا کرتا تھا۔ ابھی بھی میں اس کو اور ترقی دے رہا ہوں۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھجواتے ہیں۔ میں جب پاکستان واپس آتا ہوں، میں وہاں ایک باضابطہ قسم کی ڈسپینسری قائم کی۔ گاؤں کی آبادی بھی اب بہت بڑھ گئی ہے، لیکن گاؤں میں غربت ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تعلیم سے اتنا ضرور ہوا ہے کہ گاؤں کے کچھ بچے باہر شہر میں آگے پڑھنے کے لیے جانے لگے ہیں، کچھ مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں۔ وہ جو غربت کا ایک چکر تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ان کی نسلیں نہیں تو اگلی نسلیں شاید تمہارے اور میرے جیسے تعلیمی اداروں سے اعلیٰ ڈگریز لے کر نکلے، کون کہہ سکتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں ہر ماہ ایک ویکینڈ پر گاؤں جاتا ہوں، وہاں 2 کمپاؤنڈز ہیں، مگر ایک ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک ویکینڈ پر وہاں آ جاتا ہے، باقی 3 ویکینڈ پر ہم ہی میں سے کوئی نہ کوئی وہاں بھجوا دیتے ہیں۔ پھر میں وہاں ہر 3 ماہ بعد ایک میڈیکل کیمپ لگاتا ہوں۔ اور اس کے لیے روپیہ کہاں سے آتا ہے؟ شروع میں تو یہ بابا کا روپیہ تھا، انہی کی زمین پر اسکول بنایا، یعنی کہ گریجویٹی اور اسی کی تعمیر ہوئی، مگر امی نے اپنے پاس موجود رقم سے ان کی مدد کی۔ پھر بابا کے کچھ دوست بھی مالی امداد کرنے لگے، اس کے بعد میں اور مہران بھی اس میں شامل ہو گئے، پھر میرے کچھ دوست بھی۔ میں اپنی انکم کا ایک خاص حصہ ہر ماہ گاؤں بھجوا دیتا ہوں۔ اسے ڈسپینسری بڑے آرام سے چلتی رہتی ہے۔ جو ڈاکٹرز وہاں مہینے کے 3 ویکینڈ پر جاتے ہیں وہ کچھ چارج نہیں کرتے، ان کے لیے سوشل ورک ہے۔ میڈیکل کیمپس بھی اس طرح کے لگ جاتے ہیں، اور اسکول کے پاس اب اتنے فکسڈ ڈپارٹمنٹس ہو چکے ہیں کہ ان سے آنے والی رقم ٹیچرز کی تنخواہ اور دوسرے اخراجات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہم چند سالوں میں وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم کب جا رہے ہو وہاں؟ میں تو صبح نکل رہا ہوں۔ اگر میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہوں؟ سالار نے کہا۔ موسٹ ویلکم، مگر کل تو ولیمہ ہوگا، تم یہاں مصروف ہوگے، فرقان نے اسے یاد دلایا۔ ولیمہ تو رات کو ہے، سارا دن تو میں فارغ ہی ہوں گا۔
کیا رات تک پہنچنا مشکل ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہو، صرف صبح کچھ جلدی نکلنا پڑے گا اگر تم واقعی وہاں چند گھنٹے گزارنا چاہتے ہو، ورنہ پھر تم واپس آ کر خاصے تھک جاؤ گے۔ فرقان نے سے کہا، میں نہیں تھکوں گا، میں یونیسیف کی ٹیمز کے ساتھ کیسے کیسے علاقوں میں سفر کرتا رہا ہوں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں فجر کے بعد تیار رہوں گا، تم مجھے وقت بتا دو، 5:30۔ اوکے، تم گھر سے نکلتے ہوئے مجھے ایک بار موبائل پر کال کر لینا اور 2-3 بار ہارن دے دینا یہاں آ کر، میں نکل آؤں گا، اس نے فرقان سے کہا، پھر خدا حافظ کہتا ہوا اندر مڑ گیا۔ اگلی صبح فرقان ٹھیک 5:30 بجے اس کے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا اور سالار پہلے ہی ہارن پر باہر تھا۔ تم واپس پاکستان کیوں آ گئے؟ تم انگلینڈ میں بہت آگے جا سکتے تھے۔ گاڑی شہر سے باہر والی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ انہیں سفر کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب سالار سے اچانک اس نے پوچھا، انگلینڈ کو میری ضرورت نہیں تھی، پاکستان کو تھی، اس لیے میں پاکستان آ گیا، فرقان نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ وہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ یہاں میری خدمت کی ضرورت ہے، اس نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر وہاں اتنے سالوں میں تم بہت آگے جا سکتے تھے، پھر پروفیشنلی بھی تم بہت کچھ سیکھتے، فائنینشلی بھی تم اس پروجیکٹ کے ساتھ زیادہ روپیہ حاصل کر سکتے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آفٹر آل پاکستان میں تم اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے، سالار نے کہا۔ اگر کامیابی سے تمہاری مراد پاؤنڈز کی تعداد اور سہولتیں ہیں تو وہاں دونوں جگہوں کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اگر تمہارا اشارہ علاج کی طرف ہے تو میں یہاں زیادہ لوگوں کو زندگی بانٹ رہا ہوں، جو اطمینان ڈاکٹر اپنے صحت یاب ہونے والے مریض کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ اوکنالوجسٹ سے بھرا ہوا ہے، پاکستان میں ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، میں وہاں رہ کر پیسوں کا ڈھیر بھی یہاں بھجواتا رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا، جہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے وہاں اس فرد سے ہی کمی پوری ہوتی ہے، روپیہ یا دوسری کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں بہت کانے ہوں سالار، میری پوری فیملی بہت کانے ہے، مگر اگر اس میں سے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے لوگوں کے کام آنی چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کو مرتا چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، سب کچھ خراب ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں، سہولتوں سے خالی ہاسپٹلز اور حد سے زیادہ برا کرپٹ ہیلتھ سسٹم، سب برائی اور خامی کا سوچوں تو یہاں سے مگر اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ شفا میرے اپنے لوگوں کے حصے آنی چاہیے۔ سلاد بہت دیر کچھ بول نہیں سکا، گاڑی میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ تم نے مجھ سے یہ تو سوال پوچھ لیا کہ میں پاکستان کیوں آ گیا، کیا اب میں تم سے یہ سوال پوچھوں کہ تم پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، میں یہاں نہیں رہ سکتا، سالار نے بے اختیار کہا۔ تم پیسوں اور سہولتوں کی وجہ سے ہی کہہ رہے ہو؟ نہیں، پیسہ یا سہولتیں میرا مسئلہ نہیں، نہ اب ہے نہ پہلے کبھی، تم میرا فیملی بیک گراؤنڈ جان چکے ہو، پھر کچھ بھی نہیں، بس میں یہاں نہیں آ سکتا، اس نے قطعی لہجے میں جواب دیا۔ یہ تمہاری ضرورت ہے؟ کس کو؟ اس ملک کو، سالار بے اختیار مسکرایا، میں تمہاری طرح کی حب الوطنی نہیں رکھتا، میرے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں، ایک ڈاکٹر کی اور بات ہے، مگر ایک اکانومسٹ تو کسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتا۔ تم جو سروسز یہاں دے رہے ہو وہ یہاں کے اداروں کو دے سکتے ہو، جو کچھ اپنے لیکچرز میں وہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا رہے ہو یہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا سکتے ہو۔ اس کا دل چاہا وہ فرقان سے کہے وہ یہاں آ کر بھی سکھانے کے قابل نہیں رہ سکے گا، مگر وہ خاموشی سے اس کے دل کی بات سنتا رہا۔ تم نے افریقہ کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھی ہے، تم یہاں کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے، یہاں صورتحال ان ملکوں کی طرح زیادہ خراب ہے۔ فرقان، یہاں اتنی پسماندگی نہیں ہے، اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑے ہو وہاں رہ کر ارد گرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہے۔ فرقان، میں تمہارے اس پروجیکٹ میں کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں، سالار نے ایک دم بات کا موضوع بدلنا چاہا۔ سالار، میرے اس پروجیکٹ کو فی الحال کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو خود کسی گاؤں میں اس طرح کا کام شروع کرو، تمہارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوگی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سب کچھ نہیں چلا سکتا، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کسی دوسرے گاؤں میں بھی کسی اسکول قائم کیا جائے تو میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے لیے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے۔ فرقان اس بار خاموش رہا، شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ سالار اس اسرار پر کچھ جھنجھلا رہا تھا۔ بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا۔
وہ دن سارال کی زندگی کی یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اسکول کو دیکھ کر واقعی میں بڑا متاثر ہوا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ متاثر اس ڈسپینسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا تھا۔ اسے ایک چھوٹا سا ہاسپٹل کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ڈاکٹر کے نہ ہونے کے باوجود بڑے منظم طریقے سے چلایا جا رہا تھا۔ اس دن فرقان کی آمد متوقع تھی اور اس کے انتظار میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ فرقان آتے ہی مصروف ہو گیا۔ ہاسپٹل کا احاطہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہر عمر اور ہر طرح کے مریض تھے۔ نوزائیدہ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، ہر طرح کے مریض تھے۔ سالار احاطے میں لاشعوری طور پر چہل قدمی کرتا رہا۔ وہاں موجود چند لوگوں سے بھی اسے ڈاکٹر سمجھا اور اس کے قریب چلے آئے۔ سالار نے ان سے بات چیت کرنے لگا۔ زندگی میں وہ پہلی بار کینسر کے ایک اسپیشلسٹ کو ان فزیشین کے طور پر چیک اپ کرتے اور نسخے لکھتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اعتراض کیا، اس نے زندگی میں فرقان سے اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد پروفیشنل اور بے حد نرم مزاج تھا۔ اس تمام عمل میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ سالار کو یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو کسی چیز کے ساتھ چپکایا ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے سالار کو ایک آدمی کے ساتھ اسکول بھجوا دیا، وہاں اس کے والدین سے ملا۔ وہ اس کی آمد سے پہلے ہی باخبر تھے۔ یقیناً فرقان نے ان کو فون پر بتایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ اسکول میں پھرتا رہا۔ اسکول کی عمارت اس کی توقعات سے برعکس بہت وسیع اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی، جسے وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہاں کچھ گھنٹے رکنے کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ ان کی حویلی میں آ گیا۔ حویلی کے بیرونے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے ہی بے اختیار اس کا دل خوش ہوا تھا۔ اسے اس گاؤں میں اس قسم کی شاندار لان کی توقع نہیں تھی۔ وہاں پودوں کی بھرمار تھی مگر بے ترتیبی نہیں تھی۔ بہت شاندار لان ہے، بہت انٹرسٹنگ، وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ شکیل صاحب کا شوق ہے، فرقان کی امی نے کہا۔ میرا اور نوشین کا، فرقان کے والد نے اضافہ کیا۔ نوشین؟ سالار نے سوالیہ انداز میں کہا۔ فرقان کی بیوی۔ یہ آرٹسٹک ٹچ اسی کا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرقان نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی فیملی لاہور میں ہوتی ہے۔ سالار کو یاد آیا، ہاں وہ لوگ لاہور میں ہی ہوتے ہیں، مگر فرقان مہینے میں ایک ویکینڈ یہاں گزارتا ہے، پھر وہ اپنی فیملی کو بھی یہاں لاتا ہے۔ یہ سلائڈ جس کے بچوں اس کے لیے ہی لگوائی ہے۔ نوشین بھی ڈاکٹر ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں اس لیے پریکٹس نہیں کرتی، مگر جب یہاں آتی ہے تو فرقان کے ساتھ ڈسپینسری جاتی ہے۔ اس بار وہ اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی، اس لیے فرقان کے ساتھ نہیں آ سکی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ ان کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے گھر پر آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کچھ دیر تک فرقان بھی آ جائے گا، مگر جب کھانا لگنا شروع ہو گیا تو اس نے فرقان کے بارے میں پوچھا۔ دوپہر کا کھانا یہاں نہیں کھاتا، صرف ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ لیتا ہے، اس میں بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اس کے پاس مریض اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شام تک بالکل فارغ نہیں ہوتا، کھانا دانا بالکل بھول جاتا ہے، فرقان کی امی نے اس سے کہا۔ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ فرقان کے والد فائنانس ڈویژن میں ہی کام کرتے تھے اور 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے تھے۔ یہ جان کر کے سالار کا تعلق بھی فائنانس سے ہی تھا، اس کے جوش میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ سالار کون سی باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ سالار نے ان سے اسکول کے حوالے سے بات کی۔ اسکول کے لیے ہمیں فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خاصے فنڈز ہیں۔ فرقان کا ایک دوست ایک نیا بلاک بھی بنوا رہا ہے، بلکہ بن ہی چکا ہے، تم نے تو دیکھا ہی ہے۔ وہاں تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ڈسپینسری کے لیے کرو۔ ہمیں ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے ہیلتھ منسٹری میں بہت دفعہ درخواستیں دے چکے ہیں۔ فرقان نے اپنے تعلقات بھی استعمال کیے ہیں، مگر کوئی بھی ڈاکٹر یہاں مستقل طور پر آ کر رہنے کو تیار نہیں، اور ہمیں ایک ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔ تم نے مریضوں کی تعداد تو دیکھی ہی ہوگی، ایک قریبی گاؤں میں ایک ڈسپینسری اور ڈاکٹر ہے، مگر ڈاکٹر مستقل چھٹی پر ہے اور اگلا ڈاکٹر بھی آنے سے پہلے ہی چھٹی پر چلا جاتا ہے۔ میں اس سلسلے میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسکول کے لیے بھی کچھ کروں۔ میں واپس جانے کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کو یونیسکو کی طرف سے کسی NGO کے ذریعے ہر سال کچھ گرانٹ بھی ملتی رہی، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو تم نے دیکھا ہے سب ہم لوگوں نے خود کیا ہے، ہماری فیملی، رشتہ داروں نے، فیملی فرینڈس نے، میرے واقف کاروں نے، میرے بچوں کے دوستوں نے۔ ہمیں کبھی بھی کسی حکومتی یا بین الاقوامی ایجنسی کی گرانٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کب تک یونیسکو آ کر ہمارے لوگوں کی بھوک، جہالت اور بیماری ختم کرتی رہے گی؟ جو کام اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں وہ اپنے وسائل سے ہی کرنے چاہیے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ اس پروجیکٹ کو اور بڑھائیں۔ سالار بے اختیار بولتے ہوئے لڑکھڑایا، یہ بہت بڑھ جائے گا۔ تم 20 سال بعد یہاں آ کر دیکھو گے تو یہ گاؤں تمہیں ایک مختلف گاؤں ملے گا۔ جتنی غربت تم نے آج یہاں دیکھی ہے وہ تب نہیں ہوگی، ان کا کل آج سے مختلف ہوگا، فرقان کے والد نے بے حد اطمینان سے کہا۔ سالار چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ دوپہر کے قریب اسے فرقان نے ڈسپینسری سے فون کیا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد اس نے سالار سے کہا،
اب تمہیں واپس اسلام آباد کے لیے نکل جانا چاہیے۔ میں جانتا تھا کہ خود تمہیں واپس چھوڑ کر آؤں، مگر یہاں بہت رش ہے، جو لوگ دوسرے گاؤں سے آتے ہیں، اگر میں نے آج چیک اپ نہیں کر سکتا تو انہیں بہت زحمت ہوگی، اس لیے میں اپنے ڈسپینسر کو بھجوا رہا ہوں، وہ گاڑی میں تمہیں اسلام آباد چھوڑ آئے گا۔ اس نے پروگرام طے کیا۔ اوکے، سلار نے کہا۔ جانے سے پہلے ڈسپینسری آ کر مجھ سے مل لینا، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ سلار نے ایک بار پھر فرقان کے والدین کے ساتھ چائے پی۔ گاڑی تب تک وہاں آ چکی تھی، پھر وہ وہاں سے گاڑی میں فرقان کے پاس چلا گیا۔ وہ صبح والی بھیڑ اب کم ہو چکی تھی، وہاں اب صرف 25-30 کے قریب لوگ تھے۔ فرقان ایک بوڑھے آدمی کا معائنہ کر رہا تھا، سلار کو دیکھ کر مسکرایا۔ میں 2 منٹ میں انہیں چھوڑ کر آتا ہوں، اس نے مریض سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلار کے ساتھ چلتا ہوا وہ باہر گاڑی تک آیا۔ تم کب تک پاکستان میں ہو؟ اس نے سلار سے پوچھا۔ 1.5 ہفتہ۔ پھر تو دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی تم سے، کیونکہ میں تو اب اگلے ہی ماہ اسلام آباد اور یہاں آؤں گا، لیکن میں تمہیں فون کروں گا۔ اور تمہاری فلائٹ کب ہے؟ سلار نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں لاہور آ سکتا ہوں اگر تم انوائٹ کرو۔ فرقان کچھ حیران ہوا اور اس انداز میں مسکرایا۔ سلار اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سلار نہیں جانتا تھا اسے کون سی چیز اس کی طرف اچانک فرقان کے اتنے قریب لے آئی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ فرقان کو کیوں اتنا پسند کر رہا تھا، وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ فرقان کے ساتھ اس کا گاؤں دیکھنے کے 4 دن بعد وہ لاہور گیا۔ وہ وہاں 1 دن کے لیے گیا تھا اور اس نے فرقان کو فون پر اس کی اطلاع دی۔ فرقان نے اسے ایئرپورٹ پر پک کرنے اور اپنے ساتھ رہنے کی آفر کی، مگر اس نے انکار کیا۔ وہ فرقان سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 4 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچا۔ وہ ایک اچھے علاقے میں ایک عمارت میں گراؤنڈ فلور کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ دروازے کے ساتھ موجود بیل دبا کر وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اندر سے یکدم کسی بچے کے بھاگنے کی آواز آئی۔ ایک 4-5 سال کی بچی ڈور چین کی وجہ سے دروازے میں آنے والی جھری سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سلار اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا، مگر اس بچی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے سلار سے پوچھ رہی تھی، بیٹا آپ کے پاپا سے ملنا ہے؟ اس بچی اور فرقان کے چہرے میں اتنی مماثلت تھی کہ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ فرقان کی بیٹی تھی۔ پاپا اس وقت کسی سے نہیں ملتے، اسے بڑی سنجیدگی سے اطلاع دی گئی۔ مجھ سے مل لیں گے؟ سلار نے قدرے محسوس ہوتے ہوئے کہا۔ آپ سے کیوں ملیں گے؟ فوراً جواب آیا، کیونکہ میں ان کا دوست ہوں، آپ انہیں جا کر بتا دیں کہ سلار انکل آئے ہیں تو وہ مجھ سے مل لیں گے۔ سلار نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے متاثر نہیں ہوئی۔ لیکن آپ میرے انکل تو نہیں ہیں۔ سلار کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ نہ ہنسے، وہ بے اختیار بگڑی۔ سلار پنجوں کے بل ان سے مقابل بیٹھ گیا۔ اچھا میں نہیں ہنستا، اس نے چہرے کی مسکراہٹ کو چھپایا۔ آپ اسی فراک میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ اب کچھ قریب میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی تعریف میں دروازے کی جھری میں سے جھانکتی ہوئی محترمہ کے تاثرات اور موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن آپ مجھے اچھے نہیں لگے۔ اس کے جملے سے زیادہ اس کے تاثرات نے سلار کو محظوظ کیا۔ اب کچھ دور سے فلیٹ کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سن رہا تھا، کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ کیوں میں کیوں نہیں اچھا لگا؟ اس نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ بس نہیں اچھا لگے، اس نے ناگواری سے گردن جھٹکا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ کچھ دیر سے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، امامہ۔ سلار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے دروازے کی جھریوں میں سے امامہ کے عقب میں فرقان کو دیکھا۔ وہ امامہ کو اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا۔ سلار کھڑا ہو گیا۔ فرقان نہا کر نکلا تھا، اس کے بال گیلے تھے اور بے ترتیب تھے۔ سلار نے مسکرانے کی کوشش کی، وہ فوری طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ فرقان نے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ امامہ فرقان کی گود میں چڑھی ہوئی تھی اور مسلسل کانوں میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے فرقان مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ انکل سلار سے ملی ہیں آپ؟ فرقان نے سلار کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اب خود بھی صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ یہ مجھے اچھے نہیں لگتے، اس نے باپ تک اپنی ناپسندیدگی پہنچائی۔ بہت بری بات ہے امامہ، ایسے نہیں کہتے، فرقان نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ آپ انکل کے پاس جائیں، ان سے ہاتھ ملائیں۔ اس نے امامہ کو نیچے اتار دیا۔ وہ سلار کی طرف جانے کی بجائے یکدم بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی۔ حیرانی کی بات تھی کہ تم اسے اچھے نہیں لگے، ورنہ اس کو میرا ہر دوست اچھا لگتا ہے۔ آج اس کا موڈ کچھ آف ہے، فرقان نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ نام کا اثر ہے، مجھے حیرانی ہوتی اگر اسے میں اچھا لگتا، سلار نے سوچا۔ چائے پیتے ہوئے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور باتوں کے دوران سلار نے اس سے کہا، 1-2 ہفتے تک تم لوگوں کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر آ جائے گا۔ اس نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، فرقان یکدم خوش ہوا۔ وہ اس بار ڈاکٹر وہاں رہے گا؟ اگر نہ رہے تو مجھے بتانا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، ڈسپینسری میں ایک ڈاکٹر کی دستیابی سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ رکا۔
وہاں جانے سے پہلے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اور تمہاری فیملی اس کام کو اس اسکیل پر اور اتنے آرگنائزڈ انداز میں کر رہے ہو، تو تم لوگوں کے کام اور در حقیقت بہت متاثر ہوا ہوں، اور میری آفر بھی ابھی بھی وہی ہے۔ میں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا، اس نے سنجیدگی سے فرقان سے کہا۔ سلام، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر بڑا کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا کوئی پروجیکٹ وہاں کسی دوسرے گاؤں میں شروع کرو۔ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ ذرائع ہیں اور تم مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے یہ پروجیکٹ چلا سکتے ہو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، یہ میرا مسئلہ وقت ہے، میں تمہارے جتنا وقت نہیں دے سکتا، اور پھر میں پاکستان میں بھی رہ نہیں سکتا۔ تمہاری طرح میری فیملی ممبرز بھی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتے۔ سلار نے اپنا مسئلہ بتایا۔ چلو اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی تو تم چائے پیو، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ یہ تو میں تمہیں راستے میں ہی بتاؤں گا، وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ سلار نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ وہی جو میں کرتا ہوں، وہ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ اور تم وہاں کیا کرتے ہو؟ یہ تم وہاں پہنچ کر دیکھ لینا۔ فرقان اسے کسی ڈاکٹر صبت علی کے پاس لے جا رہا تھا، جس کے پاس وہ خود بھی جایا کرتا تھا۔ وہ کوئی مذہبی عالم تھے اور اسکالر۔ سلار کو مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ پچھلے چند سالوں میں اتنے مذہبی علماء کے اصلی چہرے دیکھ چکا تھا، اب وہ مزید جگہوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فرینکلی اسپیکنگ فرقان، میں اس ٹائپ کا ہوں نہیں جس ٹائپ کا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرقان کو مخاطب کیا۔ کس ٹائپ کے؟ فرقان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہی پیری مریدی یا بیعت وغیرہ، یا جو تم مجھے سمجھ لو۔ اس نے قدرے صاف گوئی سے کہا۔ اس لیے تو میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں، تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ سلار نے چونک کر اسے دیکھا، وہ سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی مدد؟ اگر کوئی حافظ قرآن رات کو ایک پارہ پڑھ کر پھر نیند لانے کے لیے اسے نیند کی گولیاں کھانی پڑے، تو پھر کہیں نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ کئی سال مجھے بھی ایک بار بہت ڈپریشن ہوا تھا، میرا ذہن بہت الجھ گیا تھا، پھر کوئی مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا تھا۔ 8-10 سال ہو گئے ہیں اب مجھے وہاں جاتے ہوئے۔ تم سے مل کر اب مجھے احساس ہوا کہ تم بھی میری طرح کسی کی مدد کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، فرقان نے نرم لہجے میں کہا۔ تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ دین کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، اس نے موڑتے ہوئے کہا۔ سلار نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ اس سے مزید کیا پوچھتا؟ اسے مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہر عالم اپنے فرقے کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملانے میں ماہر تھا۔ ہر عالم کو اپنے علم پر غرور تھا، ہر عالم کا لبلبہ یہی ہوتا تھا، میں اچھا ہوں، باقی سب برے ہیں، میں کامل ہوں، باقی سب نامکمل ہیں۔ ہر عالم کو دیکھ کر لگتا ہے اس نے علم کتابوں سے نہیں، براہ راست وحی کے ذریعے حاصل کیا ہے، جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس نے آج تک ایسا عالم نہیں دیکھا تھا جو اپنے اوپر تنقید سنے اور برداشت بھی کرے۔ سالار خود اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا ہے، مگر جو آخری چیز وہ کسی سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ مسلک اور فرقہ تھا۔ تو ان مذہبی علماء کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز مسلک اور فرقہ ہی تھا۔ ان علماء کے پاس جاتے جاتے وہ رفتہ رفتہ ان سے برگزشتہ ہو گیا۔ ان کی پوٹلی میں صرف علم بھرا ہوا تھا، عمل نہیں۔ وہ غیبت ایک گناہ پر لمبا چوڑا لیکچر دیتے، قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے دیتے، اور اگلی ہی سانس میں وہ اپنے کسی ہم عصر عالم کا نام لے کر اس کا مذاق اڑاتے، اس کی علمی جہالت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر ایک کا پورا بائیو ڈیٹا جانتے، اور پھر اگر وہ بائیو ڈیٹا ان کے کام کا ہوتا تو مطالبوں اور سفارشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا، اور بائیو ڈیٹا کو ان کے پاس آنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے۔ اور ان کے پاس کسی وقت کون آیا تھا، کس طرح کو ان کے علم سے فیض یاب ہوا تھا، کون بڑا آدمی ہر وقت ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کو تیار رہتا، کسی نے ان کے گھر بلایا اور کس طرح کی خدمت کی۔ وہ اب تک جن عالموں کے پاس ایک بار گیا تھا وہ دوبارہ نہیں گیا، اور اب فرقان اسے پھر ایک عالم کے پاس لے جا رہا تھا۔ وہ شہر کے اچھے علاقے میں سے ایک میں جا پہنچے تھے۔ وہ علاقہ اچھا تھا مگر بہت پوش نہیں تھا۔ اس سڑک پر پہلے ہی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ فرقان نے بھی ایک مناسب جگہ پر گاڑی سڑک کے کنارے پر پارک کر دی، پھر وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔